الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صفحہ نمبر 12 آیت تیسری لائن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون وہ لوگ جو کھاتے ہیں الربا سود لا يقومون نہیں کھڑے ہوں گے وہ الا مگر کما یقوم الذی جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان جس کو شیطان نے دیوانہ مجنون پاگل مابوط الحواس حواس کھو دینے والا بنا دیا ہو من المس سے چھونے سے شیطان کے چھونے سے کوئی آدمی خطی بن گیا. یہ کیوں ہوگا؟ کل سود کے متعلق الربا کے متعلق کچھ بات ہوئی تھی کہ اللہ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں سود وہ ہوتا ہے جو بغیر محنت مشقت کے کسی سے نفع لیا جائے یا وہ کام جس میں نقصان کا احتمال نہ ہو اور نفع ہی نفع ہو اس بنیاد پہ طے کر کے لیا جائے اس کو کہا جاتا ہے. اسی لیے لفظ ربا کا معنی میں نے بتایا تھا کہ بڑھنا اور بڑھتے رہنا. بڑھنا ایک دفعہ بڑھنا تو تجارت بھی بڑھتی ہے جو بھی ایک دفعہ جو لے کے آتا ہے وہ آگے کچھ بڑھا کے بیچتا ہے پھر آگے جو بیچتا ہے وہ اسے بڑھا کے بیچتا ہے. لیکن ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بڑھا اگر اس ٹائم پہ نہیں دیا پھر بڑھا دیا ٹائم پہ دیا پھر بڑھا دیا اس کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید سود بڑھ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کو لگتا ہے ایسے بڑھ رہا ہے حالانکہ وہ بڑھ نہیں رہا ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے حالانکہ اس کو نقصان ہو رہا ہے. کیسے؟ ایک مثال تو یہ دی کہ قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا سود خور جس طرح کسی دیوانے اور پاگل آدمی کو کوئی دیکھو کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو جو بھی دیکھے گا یہ کہے گا یہ پاگل ہے مجنون ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اس طرح اس کی اٹھنے کی کیفیت ہوگی. دوسرے ایسے کل یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ شیطان کے چھونے سے انسان کو مینٹلی اثر بھی ہوتا ہے فزیکلی بھی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کل بھی بات ہوئی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے وہ دعا سکھائی تھی واش روم میں جو اللہ انی اعوذ الخبث والخبائث اللہ جنوں سے میں پناہ میں آتا ہوں. اسے معلوم ہوتا ہے کچھ وہ کرتے ہیں تو اس لیے کہا ہے. دوسرا وہ حدیث بھی یاد کل والی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے جب بیوی کو چھوڑنے گئے تو درمیان میں صحابی دو صحابی نے دیکھا رات کا وقت تھا تو وہ جلدی جلدی چلنے لگے کہ اللہ کے نبی ہیں اور کوئی عورت بھی ہے. تو آپ نے ٹھہرے بات سنی یہ میری بیوی ہے فلانی صفیہ ہے تو آپ اس نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی ہم آپ کے بارے میں تو ایسی رہ نہیں رکھ سکتے تھے. آپ نے فرمایا ان شیطان یجری کا مجرى الدم ہے یہ نظام جو خون کا دوران خون کا سسٹم ہے اسی طرح فرمایا شیطان جو ہے نا انسان میں ایسے چلتا ہے اور دوران خون اس کی کتنی اہمیت ہے انسان کے جسم میں اور اس کا کتنا اثر ہوتا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ شیطان اتنا مؤثر ہوتا ہے انسان کے جسم پر بھی. تو یہ آپ نے مثال دی اس کی. تو یہاں قرآن سے اس جگہ بھی ثابت ہو گیا. اور پھر میں نے دلیل دی حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کی. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی انی مسنی الشیطان اللہ مجھے شیطان نے چھو لیا تو مجھے مہربانی کر تکلیف سے نجات دے. وہ سکین کا مسئلہ ہوا تھا ایوب علیہ السلام کو. تو یہ شیطان کا مس ہونا جہاں قلبی طور پہ ہے دل پہ اثر ڈالتا ہے عقلی طور پہ ہے شعور پہ اثر ڈالتا ہے وہاں جسمانی فزیکلی بھی ڈال دیتا ہے. کوئی ایسی چھونے سے برس ہو جاتی ہے کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے اس کے لگانے سے جس طرح بچھو کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے سانپ کے زہر سے بیماری لگی اس طرح اس کے بھی چھونے سے انسان کو بیماری جسمانی بھی ہو سکتی ہے جسمانی اثر بھی ہو سکتا ہے. یہ ذہن رکھنا چاہیے. لیکن اس میں یہ سمجھ کے سوار نہیں کر لینا چاہیے کہ انسان وہ ایسے ہی سمجھ لیں وہ ایک مخلوق ہے نا جن آگ میں سے بنی مخلوق ہے. جس طرح آپ سانپ کو دیکھتے ہیں بچتے ہیں ہر وقت سانپ کا خوف تو سوار ہی نہ ہوتا آ گیا تو بچ گیا. کتے ہیں کوئی کاٹ لیتا ہے کوئی بھونکتا ہے کوئی بھاگ جاتا ہے کوئی کیسا کرتا ہے کوئی بولا ہوتا ہے کوئی نارمل. اس طرح جنوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں شیطانوں میں بھی ایسے اس کو کسی وجہ سے اگر نقصان ہو نا پھر وہ اٹیک کرتا ہے. اکثر آپ نے مزید جانوروں کو دیکھے نا
شہد ہے نا، اس کو جب خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے مارا جا رہا ہے پھر وہ ڈنک مارتی ہے. بچھو کو جب لگتا ہے میرے پہ حملہ ہو رہا ہے پھر مارتا ہے. سانپ ہمیشہ اپنی بیل میں کدھر بھاگتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے تو شاید حملہ ہو رہا ہے پھر. اسی طرح جن کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے. ہوتی کیا ہے اس کی مثالیں بھی دیکھیں. اس کی یوں ہوتی ہے کہ انسان ناپاکی کی کیفیت جیسا کل ذکر ہوئی تھی. ہمارے اندر ایک مزاج ہے سستی کر لینا، تساہل کر لینا، مردوں میں عورتوں میں. غسل کی کنڈیشن ہے تو اس میں ڈیلے کر دینا، پاکی کرنی ہے تو سستی کر دینا، یا قضاء حاجت میں طہارت حاصل نہ کرنا اس میں ڈیلے کر دینا. یہ عام جس طرح ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تمہیں دیا تمہیں اس طرح کر لینا. تو یہ کمی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. یا ایسی کوئی جگہ پیشاب کرنا جہاں بل ہے، بل نہیں ہوتی وہ جو اللہ کے نبی نے منع کیا ایسی جگہ. اچھا کوئی لید استعمال کر لینا، وہ جو ہوتی ہے جانور کی خشک، اس کا استعمال کر لینا استنجے کی کنڈیشن کے لیے. جس طرح شریعت میں کہا گیا ڈھیلے کے لیے استعمال کیا گیا. پانی کی کیفیت تو الگ ایک بتایا نا، ہر جگہ ہر چیز. ہم تو فوری اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں جو ہمیں چیزیں اویل ہیں. جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں تصور پر پتہ چلے گا کہ یہ کیوں بیان کی گئی. ہڈی سے منع کیا گیا، اور باقاعدہ ہڈی سے تو یہ کہا اللہ نبی نے کہ ہڈی کو اس معاملے میں استعمال نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. تو اس کو آپ اس طرح استعمال کریں گے تو نقصان دیں گے تو پھر وہ نقصان کریں گے. کسی کے گھر پہ کسی کی گاڑی پہ کسی بچے کو نقصان کرے تو بدلہ لیتا ہے. ایسے کہیں نہ کہ ہماری کم علمی کم عقلی لاشعوری کی وجہ سے ہم کچھ کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شیطان اثرات ہوتے ہیں. پہلے ان سے اپنا کو سیو کر لیا جائے. اور سیو کا طریقہ یہی ہے، ہمیں نظر تو نہیں نہ آتے شیطان کدھر ہے یا ان کا ٹھکانہ ہے یا ان کا گھر ہے کیا. اس کا حل یہ ہے کہ آپ تعوذ کر لیں، پناہ میں آئیں اللہ کی پناہ میں. اللہ کی پناہ میں ایک تو وہی کہ جو دعا من ارزق الخبث والخبائث ہے. اس کے علاوہ تعوذ کی جو تعوذ کا معنی بھی ہوتا ہے پناہ. یہ جو اکثر کہتے ہیں تعویذ کو غلط کہا جاتا ہے. اس کی بڑی بات یہ ہے، تعویذ لینے والا یہ تصور کرتا ہے اب میں اس کی پناہ میں آ گیا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا. آپ سمجھے نا، اب میں نے یہاں باندھ لیا مجھے کچھ نہیں، میں نے یہ لٹکا لیا مجھے کچھ. یہ عقیدہ جو ہے نا بربادی ہے، کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو میں سیو ہوں، نہیں ہوگا تو کچھ ہو جائے گا. اب اس کی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں، اس کی پناہ میں آ گیا ہوں. یہ اس لیے اس کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، شرکیہ. حالانکہ اس کے ہوتے ہوئے نہ ہوتے پر بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کی اعوذ باللہ، اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ لفظ تو آپ پڑھ کے حیران ہوں گے دعا کہ اس کا معنی یہی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات. اللہ ہر وہ کلمے پورے کے پورے میں پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے منہ سے نکل گئے، یا میں یہ کہتا ہوں جتنے بھی پناہ کے کلمے ہیں نا تیرے پاس، شر ما خلق، جو بری چیزیں شر والی بنائی ہیں نا میں انہی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اب کلمے تو ایک ہی کہیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے، کل بالفلق کہیں گے، کل بالناس کہیں گے، یا جو چند آتے ہیں، یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ پڑھیں گے. اب پناہ کے اور بھی دعائیں کلمات ہو سکتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے یہ جو لفظ سکھایا نا اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ پناہ کے جتنے بھی کلمے ہو سکتے ہیں نا ان سب کا نام لے کے تیری جتنی شر والی مخلوق ہے مجھ سے تیری پناہ مانگ. تو یہ لفظ جب بندہ کہہ دے اللہ کے ذمن میں آ جاتا ہے. اور دنیا میں بھی تو عام مثال ہے نا، بچپن میں بھی ہم کھیلتے تھے عام شام کرتے، میں تیری بھاگ کے میں تیری عام شام، اور دوسرا کہتا ابھی آپ اس کو نہیں ماننا، کچھ نہیں کہنا، اب فیصلہ ہوگا یہ بات ہوگی. یہ دنیا کا نظام ہے. تو اب اللہ کی جب آپ امن میں آ جائیں گے تو اللہ پھر بغیر مدد گھر چھوڑے گا؟ ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ کوتاہی جہاں بھی ہوتی ہے اس طرح ہم سے نہیں پڑھا جاتا، ہم دھیان نہیں کرتے، وہ ایک روٹین ورک میں چلتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایفرٹ ہو جائے، کسی دفعہ بس اٹیک ہو جاتا ہے، شیطان جن شرارتی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ یہ قرآن بھی ثبوت ہے کہ ایسے ہوتا ہے. البتہ وہ میں نے ذکر کیا رات ہمارے یہ مشہور ہے تو اس کو جن ہو گیا یا میل کو فیمیل جننی جن ہو گئی، وہ بول پڑا جن بول رہا تھا. ایسے کوئی قرآن حدیث میں کہیں کچھ دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت کر کے کہ شیپ انسان کی اور بول کیا رہا اندر. اس طرح کوئی شریعت میں حدیث میں کوئی ایسا اشارہ کبھی جو ہم نے مثلا آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے، آنکھیں یہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ اس کے اندر مرغی کا دورہ ہو جائے نا، ایک بیماری ہے. اس کے اندر آپ 10 آدمی پکڑے نا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں اس میں طاقت کہاں سے آ گئی ہے. بیماری کی کیفیت میں بندہ سمجھتا ہے کہ ایک بندے میں طاقت 10 بندوں میں کس مقابلہ کر رہا ہے. لیکن لیڈیز میں تو اتنی طاقت نہیں آ سکتی، بے شک وہ مرغی کا دورہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے، بیماری کے اس دورے کی کنڈیشن میں کسی میں بھی ہو سکتا ہے.
وہ دورے کی نوعیت کیا ہے کہ کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، اس بیماری کی وجہ سے. پھر ہمیں جو معاشرتی اثرات ہوتے ہیں ذہنوں میں، باتیں اور خاکے اور واقعات ہوتے ہیں، تو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں نہیں یہ تو بس اب ہو ہی گیا، اب تو ہو ہی گیا، اب تو اثر ہو ہی گیا، اس وجہ سے. ورنہ اگر ایسا ہو نا تو انسان معذور بھی ہے، مجبور بھی ہے. اللہ کے آگے جواب دینے سے انسان قاصر ہوگا، اللہ میرے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو کچھ کرتا ہوں. ایسی مخلوق کے ساتھ میرا مقابلہ کرا دیا جو مجھے نظر بھی نہیں آتی، سامنے آتی تو میں لڑتا نا، مقابلہ کرتا. وہ نظر بھی نہیں آتی، میں کیا کر سکتا تھا. اس لیے نہیں ہے، اللہ اس طرح نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے جو احکام میں نے بتایا اس طرح کر کے آپ ان سے بچ سکتے ہو. ایک بندہ ننگے پاؤں چلا جائے، وہ گھاس گندی جگہ ہے، گھاس کچرا جہاں پہ چھو سکتے ہیں، صاف ہو سکتے ہیں، نہیں مجھے اللہ پہ توکل ہے، کہ کیا ٹھیک کر رہا ہے؟ وہ نہیں کر رہا. اللہ کہتا ہے سیفٹی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے اپنی، پھر تو جا ادھر سے توکل پھر اللہ پہ کر. اپنی سیفٹی، اپنی حفاظت، راستہ سنبھلنا، دیکھ کے چلنا، یہ کر. اور اس طرح ایک صحابی آیا نا اللہ کے نبی کے پاس، تو اونٹنی کو باہر چھوڑ دیا، آگے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھی کیا حال ہے، خیریت ہے، کیسے آئے ہو آپ کے پاس؟ کہ پیدل سوار کدھر ہے سواری؟ بس میں نے چھوڑ دیا، توکل تو اللہ، میں نے اللہ پر کیا کیا. اور ہمیں یہ عجیب توکل ہے. اے قل سمت توکل، اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر. گاڑی اپنی کو لاک کر پھر اللہ پر بھروسہ کر. ایسے خالی چھوڑ کے آ گیا میرا اللہ ہی معاف ہے، ایسا نہیں. تو آپ اسباب بناؤ پھر اللہ پر جو ہے نا بھروسہ کرو. اسباب بنانا ضروری. اسباب کیا ہیں؟ یہی ہیں جو اللہ نے چیزیں بتائی ہیں. اور کل بھی بات ہوتی ہے اللہ کے نبی نے دعائیں، خود اللہ کے نبی جیسی شخصیت دعائیں پڑھ کے سوتی تھی، تعوذ مانگ کے سوتی تھی، شیطان سے پناہ اللہ کی مانگ کے سوتی تھی. تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات ہیں، اور یہ دلیل ہے. اور اس دلیل میں سب سے نفرت جو اللہ نے اظہار کیا کہ جو سودی آدمی ہے نا، وہ تو خبتی، اس کا تو اثر جس طرح اس کے دماغ پہ اس دنیا میں سود کا خمار چڑھا ہوا ہے نا، کہ کچھ بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، کس شکل میں بھی ہو، میں نے یہ کرنا ہے. آخرت میں قیامت میں اٹھتے ہوئے بھی وہی خمار اس سے نمایاں نظر آئے گا. لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ وہ خبتی ہوئی سودی ہے، وہی والا. تو اس کے اثرات، اس کا ہونا، اس کی وجہ پہ اللہ بتائی. ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کہ وہ کہا کرتے تھے، إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ جو تجارت ہے، بے، خرید و فروخت، یہ بھی تو سود کی مانند ہے. کیا کہتے تھے وہ؟ آج بھی کنڈیشن ایسی ہے. ایک ہے کہ سود کو سود سمجھتے ہوئے بندہ کر بھی رہا ہے اور شرما بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے، اچھا چھوڑ دیں گے، اچھا بچ جائیں گے، اچھا نکل نہیں پا رہا ہے، چلو ندامت تو ہے نا، ایمان تو ہے نا. لیکن ایک دوسرا ہے جو کر رہا ہے، کر نہیں اس میں کون سا سود ہے؟ لیکن ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسے بھی ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھ کے ڈر بھی رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن حیا، شرم، خوف اس میں ہے، اچھا اللہ بچائے، کوشش کریں گے، یہ کریں گے. دوسرا کہتا نہیں یہ ساری دنیا کر، یہ سود ہے ہی نہیں، نام بدل دیتا ہے اس کو، ہاں جی، پروفٹ نام رکھ دیتا ہے، یا کوئی اور کنڈیشن پرسنٹیج رکھ دیتا ہے، یا جو بھی نام بدلنے سے چیز حلال نام تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ویسے ہی رہے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کنڈیشن ان کی ہوگی جو اس طرح کھاتے تھے دنیا میں، اور پھر اس پہ کہتے تھے کہ نہیں یہ سود اور تجارت میں فرق کیا ہے جی، اس میں بھی منافع ہے، اس میں بھی بس اس میں ایک دفعہ، اس میں ذرا بار بار ہے تو اس میں بھی منافع. اور اب لوگ کہتے ہیں، واسطہ پڑھاؤ تو ہوگا، لوگ کہتے ہیں اس میں بھی منافع، اس میں بھی منافع ہے، کیا عرض ہے. اور بالخصوص قسطوں والی چیز کو اسی تجارت میں لگا کے لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک ہی بات. میں نے کہا تھا کل فتویٰ اگر لیں گے تو مل جائے گا علماء سے کہ قسطوں والی چیز چلو جائز ہے، لیکن تقوی والی بات کریں گے تو پھر اس میں بھی سود ہے. تقوی ہے اس میں سود، تقوی ہی کہ سود اس میں بھی بو نہیں بلکہ اصل کچھ حصہ ہے. بو تو ہم بھی پہنچ گئے ہیں، اس کی سود کی بو تک تو ہر بندہ پہنچا ہوا ہے. آپ بینک میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہے، بات ہو رہی تھی یاد ہے اس دن. سیونگ والا تو ویسے کلیئر ہو گیا، وہ تو سکھاتے میں. کرنٹ والا بھی کچھ نہ کچھ جس کے پڑے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ سپورٹ کر رہا ہے نا، استعمال ہو رہا ہے نا، ان کو سپورٹ ہو رہی ہے نا کچھ نہ کچھ. وہ تو کام سارے ہی کام کرتے ہیں، سودی کام کرتے ہیں. تو کسی نہ کسی طرح بو تک پہنچ گئی ہے. تو جو قسط والا کام ہے وہ بو نہیں، وہ حصہ ہے باقاعدہ. تقویٰ یہی ہے کہ بچ جائے، اپنے آپ کو اس سے بچا لے. اور بڑی بات اللہ نے فرمایا یہ قالو ذالک، اس وجہ سے بأنہم قالو، وہ کہا کرتے تھے، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، یہ بھی سود کی طرح ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ. نقد کر لیں، ادھار کر لیں، کیا عرض ہے، قسطوں میں کر لیں، کیا عرض ہے، تو پھر بھی تجارت. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملعون ہیں.
جن پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا ایک وہ جو عورت بال گدواتی ہے، بال گدوانا سمجھتے ہیں نا، ادھر بنواتے ہیں، دیکھا ہوگا، ہاں یہ بنواتے ہیں، اور بعض کا ادھر سے بھی صفائیاں کرواتے ہیں. ایک ہے کہ ہوتے ہیں بڑھاتے ہیں میل کی طرح بن جاتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے ان کو، کیونکہ وہ جنسی اور ہے تو ان کو اس طرح کرنے کے ان پر احکام ہی نہیں ہے. ایک ہے کہ حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اچھا لگنے کے لیے، پسندیدگی کے لیے وہ اس طرح کرتی ہیں. آپ نے فرمایا کرنے والی، کروانے والی، اور فرمایا کہ سود کھانے والے اور سود دینے والے اور مصوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. مصوری جانتے ہیں نا؟ پینٹنگ، تصویر مصوری والی ہے، یہ ہاں یوں کرنا. ایک آج کو عکس آ گیا ہے نا، یہ شیشے میں عکس آتا ہے، یہ کیمرے میں عکس آتا ہے، اس میں بھی کچھ علماء ایک نکال لیتے ہیں بیچ میں، وہ جو فتویٰ تقویٰ کی بات چل رہی تھی ہوئی والی، یہاں بھی فتویٰ نکل آتا ہے کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے، یہ اور ہے، یہ تو مشینری ہے، وہ مصوری ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، جس کی ضرورت اس میں بھی نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں شادی بیاہ پہ کی بات بنا لیتے ہیں نا، اور سنبھال کے اپنے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بے مقصد ہے. ہاں پاسپورٹ کے لیے ضرورت ہے، ویزے کے لیے ضرورت ہے، آپ کو کسی ڈاکومنٹ جابس کے لیے جہاں ضرورت، وہ ٹھیک ہے، وہ مجبوری ہے. وہ کرنسی بابا آپ کی جیب میں بیٹھا ہوا قائد اعظم، آپ اس کو بھی نہیں روک سکتے، مجبوری ہے. نماز بھی اسی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتے. جہاں مجبوری ایسی کنڈیشن آ گئی. اس کے علاوہ جو غیر ضروری کام اس تصویری شکل ہو، بھلے پکچرائز ہو، وہ کیمرہ سسٹم ہو، سکرین سسٹم ہو، جو تو فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو مصوری ہے اس کے لیے، اس لیے کہ مصوری میں وہ لوگ جاندار چیزوں کی پینٹنگ اس طرح بنا لیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. اس میں میں اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس دن کہ اس کے اندر روح ڈال، وہ ڈال نہیں سکے گا. اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو ان میں سود والوں کو شامل کیا، یعنی کہ ملعون لوگوں کی گنتی جب ہو رہی تھی تو ان میں سود لینے اور سود دینے والا. اس ایک حدیث کی بات کروں، اور جگہ پہ تو گواہی دینے والا، لکھنے والا، وہ سچی آ جاتی ہے. تو فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب یہ لعنت اس پہ ہوگی جو مسلمان ہے. کافر کا لعنت سے کیا تعلق ہے؟ کافر تو ویسے کافر ہے، تو ویسے ملعون ہے. یہ جو مسلمان ہو کے سود کا کام کر رہا ہے، مسلمان ہو کے اسے پتہ ہے یہ گدوانا اکھڑوانا یہ ٹھیک نہیں. گدوانا ایک بات اکھڑوانا ہوتا ہے، ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ کچھ چیز لگاتے ہیں، اس میں پھر کلر ڈالتے ہیں، سراخ کر کے، مردوں کا اور چیز ہے. ادھر گول کو دار پھول سا بنا کے، کوئی ایسی چیز بنا کے، ڈاٹ سا بنا کے، قدرتی نہیں ہے ڈاٹ، تو بنا کے اس میں سرما ڈال دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں، زخم کر کے باقاعدہ سوراخ کر کے، تیل سیل جیسے بنا لیتے ہیں. ہاں تیل سیل، ہاں وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو خوبصورتی بنانے کے لیے اس کو گاڑ دیا کچھ چیز، پھر اس میں ڈال کے چھوڑ دیا، وہ بن جاتا ہے تیل. ہاں اس لیے اس کو بنایا جاتا ہے. تو بنانا بنوانا دونوں پہ لعنت، رشوت لینا دینا دونوں پہ لعنت، مصوری والے پہ لعنت فرمائی. آپ نے فرمایا فتح مکہ کے دن آپ نے جب مکہ فتح ہوا تھا آپ نے اعلان کیا، کیونکہ 8 ہجری 9 ہجری کی بات ہے، مدینہ میں رہ کے یہودیوں سے نمٹ کے سارا معاملہ جب گئے تو وہاں عروج پر تھا سود. سود کیا تھا؟ مشرقین مکہ اور قریش مکہ اور کفار مکہ میں عروج، جس طرح پیک تک کہتے ہیں نا، اس طرح سود تھا. تو آپ نے باقاعدہ اعلان کیا. حالانکہ اعلان کرنا آپ کا اس لحاظ سے یہ بنتا کہ مال آپ کا نہیں تھا. آپ نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کا مال کیا کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اور لفظ ہے پاؤں کے نیچے، پاؤں اپنے پاؤں کے نیچے اس کو پامال کرتا ہوں. ہاں یہ لفظ ہے چچا کی بیہاف پہ. بس چچا کی بیہاف پہ ان کا جو، اب چچا کون تھا؟ عباس، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ سود پہ دیا ہوا سارا کچھ. اس لیے تو کہہ رہے تھے نا کہ چچا نے جو سود پہ سارا کچھ دیا ہوا ہے میں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں. میری طرف سے آج کے بعد وہ ختم، یعنی پاؤں کے نیچے. اور فرمایا اس کی طرف سے جس کو جو لینا ہے وہ سارا میں معاف کرتا ہوں. چچا سے پوچھے بغیر، چچا ہونے کے اپنے چچا کی بیہاف پہ اپنا اعلان کر دیا. اور یہ دلیل اس بات کی ہے کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پہلے آئیڈیل خود بننا پڑتا ہے.
عملی نمونہ خود بن کے پھر دوسرے کو عمل کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو مثال ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ کتاب کیسے پڑھتا ہے، میرا بچہ تو موبائل دیکھتا ہے. اس نے کہا میں گھر میں کتاب پڑھتی ہوں، مطالعہ کرتی ہوں، تو میرا بچہ کتاب ہی پڑھے گا دیکھ کے. آپ موبائل دیکھتی ہو تو آپ کا بچہ موبائل دیکھے گا. تو خود ذمہ دار بن کے اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے شروع کیا اور اعلان کی فتح مکہ پہ آپ نے یہی پہلا اعلان یہی کیا. کیوں؟ سود مکے کے اندر اتنا پھیل چکا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پیمانے کے جو لوگ تھے نا، جو نارملی وہ زندگی چالی سود پہ رہی تھی. اور اب یاد ہوگا ابو جہل نے اعلان کیا تھا ایک دفعہ، اس کی تعمیر توسیع اس کی کام کے لیے ضرورت ہے تو خیال کرنا، پیسے لے آنا، لیکن حرام کے سود کے. یاد ہے نا اعلان تھا. کافر سو مرا بھی کافر، لیکن یہ اس کی تکریم تعظیم ان کے دل میں اتنا تھی کہ سارا تو چل رہا ہے ہمارے سود، حرام چل رہا ہے. اس طرح حرام کا ایک رتی بھی نہ رہنا، یہ اللہ کا گھر ہے، خیال کرنا. اب وہ سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے. کون بلا؟ کافر مشرک. وہ سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے. اگر وہ نہ سمجھتے ہوتے تو یہ اعلان کرنے کی کیا نوبت آتی، ضرورت پڑتی کہ حلال کا لانا، سود کا کوئی مال اللہ کے گھر کے لیے نہ لانا. وہ بھی کہہ رہے تھے. تو اس لیے کہنے کی ضرورت ابو جہل کو پڑ گئی تھی کہ نوعیت ایسی تھی کہ کسی کا کوئی مال حلال لگتا ہی نہیں تھا، نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس کا کوئی حلال ہوگا. ایسی پھیلا ہوا تھا سود کی کیفیت تھی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فتح مکہ میں یہ اعلان کیا پہلی، سود ختم، آج کے بعد کوئی لے گا نہیں، کوئی دے گا نہیں، جس نے دیا وہ معاف، لیا وہ ختم. اور سب سے پہلے میں اپنے گھر اپنے چچا کے جو معاملات وہ سارے کلیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب دیکھا دیکھی پھر سب لوگ آپس میں دیکھتے ہوئے معاف کر لیں گے اگر میں خود اپنی طرف سے کروں گا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا باقاعدہ. یہ ترمذی کی 3087 نمبر حدیث ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سود کے معاملے میں یہ آخری قرآنی آیات ہیں. سود جو ہے نا فتح مکہ کے بعد اس وقت آئی تھی احکامات. تو یہ نہیں، شریعت کے آغاز شریعت میں ہجرت ہوئی، مدینہ میں آئے، خندق ہوئی، احزاب ہوئی، احد ہوئی، بدر ہوئی. یہ پہلے اس وقت اس طرح کی کوئی باتیں ماحولی ایسا نہیں تھا. یہ پاکی پلیدی معاملے لگتا. ابھی تو کفر، اسلام، یہودیت وہ چل رہی تھی. ابھی تو مذاہب پہ ڈسکس چل رہی تھی. عقائد کی بات تو بعد میں آئی تھی، پہلے تو مذاہب چل رہے تھے. تو فرمایا کہ آخری احکام میں جو مین احکام جو تھا حلال حرام کے حوالے سے، ابن عباس کہتے ہیں کہ آخری آیتیں جو تھی نازل ہونے میں، آخری قرآن کی آخری ان آیاتوں میں، آخری نہیں، یہ آخری آیات نہیں ہے، لیکن آخری احکامات جو مین تھے ان میں سود کی آیات بھی اتری تھی. بخاری کے حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سود کا آخری درجہ جو ہے نا، سود کا آخری درجہ، ایک تو ہے نا واضح کلیئر سود، وہ بھی ہمیں سب سمجھتے ہیں. ایک ہے مبہم، ابہام، جس میں ہاں جی کیا یہ بھی سود ہے یا نہیں ہے، مشکوک تو ہو گیا نا. آخری درجہ جو ہے نا سود کا وہ یہی ہے کہ جس طرح کسی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا. اتنا اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے، اتنا بری چیز حرام. اور حرام کو وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں پیچھے سارا خرچ کرنے کی بات آ گئی، پیچھے سارا خرچ کرنے، اچانک سود کی بات آ گئی کہ جب خرچ کرو گے، خرچ والا سبق یاد ہوگا، آگے ہوگا حرام کا، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ تو اپنے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ ایمان کی تحفظ کے لیے. پہلے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. اور اس وقت کیفیت بھی ایسی تھی کہ یہ حکم جو سخت الفاظ ہمیں سنے پڑ رہے ہیں، آج پھر لوگ اسی طرف جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے. لیکن علم تو ہے، پتہ تو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، شعور تو ہے. اس وقت پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ حرام ہے، کعبے پہ نہیں لگانا، لیکن کام چل رہا تھا. اللہ نے اس لیے اس کی سختی بیان کی. اللہ کے نبی نے اس کو اتنا سخت الفاظ میں بیان کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ ہلاک کر دیتی ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. انسان تو کاروبار کے معاملے میں کوئی ایک بھی ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں سے لگے مجھے نقصان کا اندیشہ ہے، شہر بدل لیتا ہے. جہاں شک پڑ جائے یہاں مجھے نقصان کا خطرہ ہے. صحابہ نے پوچھا لیکن رسول اللہ کون سے بتائیں آپ نے فرمایا نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک سے بچنا. شرک سے لیکن سچی بات ہے، اتنا شعور لائف ہونے کے بعد شرک کے پیچھے کتنے باتیں گزر چکی ہیں، پڑھی ہے کہ عام ہمیں نظریاتی طور پر پتہ بھی ہے.
شرک اتنا باریک چیز ہے نا کہ موحد بندہ جو کہتا ہے نا میں موحد ہوں وہ بھی پھنس جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کا۔ اب قرآن تک ہے یہ آدمی کا شرک ہے کہ اتباع ہوا الہ، اپنے نفس کو اپنے کیا بنا لیتا ہے؟ معبود بنا لیتا ہے۔ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کیا بنا لیتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کا کہا مانا جاتا ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، عبادت اسی کی جاتی ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو جو بندہ اپنے نفس کی بات مانا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اس نے کیا بنا لیا نفس کو؟ پھر اس کو مزید ایکسپلین کریں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا، ادھر جی میں آیا کہ یہ کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرنا، دل کر رہا ہے کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں کرنا، دل کرنا ہے۔ اب اللہ کے مقابلے میں دو چیزیں، اللہ کا بات حکم آ گیا، نفس کا حکم آ گیا۔ اللہ کا حکم، اب ان میں سے اللہ کو معبود بنانا ہے یا نفس کو؟ ہم نے کس کو کہاں بنا لیا پتہ چل جائے گا۔ اگر اللہ کی بات کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے گئے نفس کے پیچھے، تو نفس کو کیا بنا لیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو شرک ہو گیا نا۔ تو اسی لیے شرک کی باریکی اتنا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ بھی شرک میں ہے کہ جب کھانا کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کھانے کی وجہ سے بخار ہو گیا یا طبیعت خراب، یہ بدشگونی ہوتی ہے، بدشگونی ہوتی ہے، یہ عقیدہ کو خراب کرتی ہیں۔ یہ فلاں کی وجہ سے فلاں ہو گیا، فلاں۔ شریعت تو کہتی ہے کہ لفظ لو کہنا بھی نہیں ہے۔ اگر میں ایسے گاڑی موڑ لیتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر میں بریک لگا دیتا ایسے نہ ہوتا، یہ کہنا بھی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے اس سے بچو، جو اللہ کی طرف سے تھا ہونا ہوگا، ہو گیا، ہو کے رہنا تھا، جو اللہ کی طرف سے ہونا تھا۔ تو ایسے کہنا میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا اور یوں ہو جاتا، یہ اللہ نے اس سے منع کیا کہ یہ شیطان وجہ بتائی صاحب یفتو عمل شیطان۔ جب تم کہتے ہو نا کاش میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، تو پھر شیطان کے راستے اور کھل جاتے ہیں۔ شیطان پھر کہتا ہاں یہ ایسا نہیں ہونا تھا، اندر تم ایسا کرنا تو ایسا پھر بھی نہیں ہوگا، پھر وہ بندہ اسی طرف چلا جاتا ہے، شیطان کے راستے کھل جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ نہیں، بس اللہ کی طرف جو ہونا تھا، اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا، بس یہ نظریہ رکھ کے بندہ اس بات کو میں ختم کر لے، تو بس شگنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو نفس کی جو بندہ بات مانتا ہے، شرک ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیز جن سے بندہ ہلاک برباد ہو جائے گا۔ نمبر 1 شرک سے اپنا بچانا ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ جادو کرنے سے بچانا ہے، سحر۔ پیچھے آپ جادو کے متعلق پڑھ چکے ہیں نا، کیا کرتے تھے میاں بیوی کو جدائی۔ اب جادو کی آپ کو پتہ نہیں واسطہ پڑھا یا نہیں پڑھا، ہماری قوم جادو میں اتنا آگے جا چکی ہے، اللہ معاف کرے، اس کا نقصان ہو جائے، اس میاں بیوی کی لڑکی ہو جائے، اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس کا فلاں نہ ہو جائے، یہ حد ہوئی پڑی ہے، حد۔ اچھا ایک ایسے بزرگ، کل کی بات کروں، ایسے صاحب آئے، وہ کہتے ہیں جی میں گھر میں چیزیں رکھتا ہوں، انگوٹھی پھر دیکھتا ہوں نہیں ہوتی، غائب ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چیز پڑی ہے، میں بھی پھر پیسے پڑے ہیں، پیسے غائب ہوتے ہیں، نہیں ملتے۔ میری پہلے تو سمجھ میں نہیں آئی باتیں، بہت اتنا موبائل بندہ ہے، عقیدہ ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی وہمی نہیں ہے، کوئی مریض نہیں ہے، کوئی نفسیاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایسی کنڈیشن تک جا پہنچا کہ جینا محال ہو گیا۔ اب وہ تشویش میں، یعنی ایمان گو مگو کا شکار ہو گیا، پتہ نہیں کیا اللہ کیا کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو توکل اللہ، تو جادو کے معاملے میں اتنا آگے ہماری قوم جا چکی ہے نا، اور کسی کے نقصان کے لیے جادو ہوتا ہے غلط، جادو کو کفر کہا گیا۔ جادو کا یہ انکار کوئی نہ کرنا۔ ہمارے بعض دوست بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی جادو وادو کچھ نہیں ہے، جادو کچھ نہیں ہے، بس سب جھوٹ ہے، بکواس۔ ایسا نہیں ہے، جادو ہے، اس کا وجود ہے، جادو ایک حیثیت ہے، لیکن اس کو یوں سمجھیں کہ ایک اسلام کا سرکل دائرہ ہے نا، یہ کالا جادو ہے، یہ کالا علم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ علم فلکیات ہے، یہ علم نجوم سرکل ہے، ڈیفرنٹ یہ ہیں، علم الاعداد ہے، علم گنتی، اس کا کتنا حساب کرو آپ، اتنا نمبر بنتا ہے، یہ کرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکتے آپ، یہ ہیں۔ لیکن آپ آ چکے ہیں اسلام کے سرکل کے اندر، اب اس اسلام کے سرکل کے اندر جو ہے نا، وہ یہ اسلام پورا سرکل یہ کہتا ہے کہ یہ علم فلکیات کی طرف نہیں جانا، علم نجوم والے سرکل کی طرف نہیں جانا، جادو والے کی طرف اگر جاؤ گے تو اس اسلام کے سرکل سے نکل کے جاؤ گے، جب نکل کے جاؤ گے تو کیا بن کے جاؤ گے؟ کافر۔ اسلام والے سرکل کا نکال دو، اسلام سے نکل کے کافر بن جاؤ گے نا، یہ نہ کرو، اس لیے اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے، جادو بھی ہے، جادو کرنے والے بھی ہیں، لیکن جو جادو کرتا ہے، وما کفر سلیمان، پڑھا نا پیچھے آپ نے، یاد ہوگا، سلیمان السلام نے کفر نہیں کیا۔ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ جادو
وہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا، لوگ ایسے کرتے تھے، ہاروت ماروت فرشتے پیچھے پڑ چکے ہیں. تو یہ کفر اللہ نے اس کو کہا یہ ہے. لیکن جو اس کو کرتا ہے یا جو یہ چاہتا ہے، اچھا دیکھیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں، یہ وہی ہے جس طرح آپ کسی کو دیکھیں میری لکیر ہے کچھ قسمت میں ہے کہ نہیں. آپ نے اس بندے کے اوپر یقین رکھا کہ کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا، اور ایک دو تکے لگ بھی گئے نا اس کے، آپ کے کوئی ماضی کے واقعے اس نے بتا دیے، تو آپ تو لڑک گئے نا. اس کو میرا 5 سال 10 سال پچھلا واقعہ کیسے پتہ چل گیا؟ آپ ادھر ہی لڑک گئے، آپ کا ایمان گیا. تو یہی خرابی ہے. اس کی طرف آپ اگر جادو کی طرف گئے، اچھا دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں، تو اسلام کے سرکل سے نکل گیا. جادو کا وجود ہے تو فرمایا کہ جادو سے بچنا یہ ہلاک کر دینے والا ہے. اچھا سے ایک سوال ہے، وہ ہے اسٹڈی کہ رائٹنگ ہے نا، رائٹنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کس حساب کا ہوگا. اگر کوئی ریسرچ کے لیے استعمال کریں کسی کے لیے، وہ بھی زمرے میں شامل ہوگا. رائٹنگ سے وہ یوں ہے، آپ جو دیکھیں، آپ کسی کی ججمنٹ کرنی ہے، وہ تو مثلا آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کے مزاج پر رکھتے، لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کون سی کسی ایکٹیویٹی کیا چیز ہے. آپ اس کے بول سے اندازہ لگاتے ہیں، آپ کی رائٹنگ سے اندازہ، آپ کی تحریر سے لگاتے ہیں. یہ چیزیں اگر کوئی ذمہ داری میں آتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ایک ججمنٹ ہے آپ کی. بعض لوگوں کی تحریروں سے آپ پڑھ لیں گے نا، 3-4 تحریریں پڑھیں گے، آپ سمجھ جائیں گے بندے کا مزاج کیسا ہے. 3-4 نشست کر لیں گے، آپ پتہ نہیں اس ٹائپ کا بندہ. یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ اس میں نہیں آتی، نہ اس کا ارادہ وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹو میں لگ جانا، میرے علم میں آ جائے کہ کون کیا ہے، یہ کام خراب ہے. یہ آپ اس نیت سے کریں گے. اسی ریسپانسبلٹی ذمہ داری جاسوسی اسلام میں جائز ہے. وہ والی جاسوسی جو اسلام کفر کی کنڈیشن میں دشمن کے سرحدوں میں ان کی ایکٹیویٹی پہ، جس طرح اللہ نبی کے صحابہ بھیج بھی دیتے تھے، اور باقاعدہ کہتے تھے کل کو ہم نے مشرق کی طرف جانا ہے، اچانک صبح مغرب کی طرف، وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. سیغہ راز میں کچھ باتیں صحابہ سے رکھی جاتی تھیں، کچھ کسی کو بتائی جاتی تھی، کسی کو نہیں. وہ چیزیں ہوتی تھیں. کسی کے بارے میں اس طرح کی ضرورت ہے اگر کرنا تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علم میں کوئی بات ہوگی، آپ ہاتھ دکھا کے جس طرح ہے، یا میں جادو کر کے ایسے کر دوں گا، تو آپ کا عقیدہ یہ ہوا کہ جادو کرنے سے اس کا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کفر ہے. آپ نے کیا، ایک تو کافر ہو گیا، ہلاک، کافر ہلاک ہو گیا. شرک ہلاک، جادو ہلاک. دوسرا فرمایا ناحق کسی کو قتل کرنا. ناحق قتل کرنے میں فوراً ہمارے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کسی کو مار دینا. لیکن محبود آبادی پر عمل کرنا بھی اس میں آتا ہے. بات سمجھ آئیے نا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ. اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو روزی روٹی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں تو انہیں بھی ہم دیں گے. اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بچے اس کام ہی اچھے، یا بچے فیملی زیادہ ہو تو برڈن بن جائے گا، سورس کہاں سے آئیں گے، وسائل کہاں سے آئیں گے، تربیت پوری نہیں کر سکیں گے، فلانی ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ابراہیم السلام کی نسل سے پوری اللہ نے ومن ذریاتنا، جب انہیں دعا کی تھی تو نبی 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 آتے گئے نا جی ان کے اللہ سے، نبی نبی نبی. ایسے بھی تو اللہ بنا سکتا ہے، ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اس لیے آپ زیادہ ہونے سے یہ توقع کیوں اللہ سے رکھتے ہیں کہ معاشی مسائل ہو جائیں گے؟ یہ توقع اللہ سے کیوں نہیں رکھتے کہ زیادہ ہونے سے آمدنی کے ذرائع بڑھ جائیں گے؟ زیادہ ہوں گے تو کمانے والے زیادہ ہوں، وہ تصور کیوں نہیں آتا؟ اس حوالے سے اگر بریک تھرو کیا یا جان کی کوئی ایسی کنڈیشن کی ہے تو یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. اللہ نے لفظ لکھا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. اپنے اولاد کو قتل، اپنے اولاد کو معاشی لحاظ سے کبھی قتل کرتا ہے. آج تو ویسے ہی ہو چکا ہے، اللہ معاف کرے میرے حالات، کہ وہ بچے کو بھی مار دیا، اپنے مار دیا، خودکشی، معاشی روٹی پانی نہیں تھا وہ. ورنہ اللہ کی طرف سے کبھی آپ نے کسی کو بھوکا مرا ہوا روٹی کے بھوک سے مر گیا ہو، ایسا نہیں ہے. کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کھانے کو پہنچ جاتا ہے. بے صبری کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ نہ مل سکا، ورنہ صرف بھوک کی وجہ سے ایسا اللہ نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ. اللہ ایسا، آپ 4 آدمیوں کو مہمان بلاتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، 4 کی جگہ 8 کا 6 کا انتظام کرتے ہیں کہ کم نہ پڑ جائے. اللہ ایسی مخلوق بنا لیتا، آپ ان کو پورا بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق چاہتی ہے کہ مجھے ایسا چاہیے، مجھے ایسا چاہیے، تعیش میں، خواہشات میں، خواہشات میں. اللہ جتنا پیدا کرتا چلا جائے گا. وہی گندم 15 من ایکڑ ہوا کرتی تھی، آج وہ 75-80 تک پہنچ گئی ہے. ہاں جی. تو یہ چیزیں ایسا نہیں ہے. تو یہ بات بھی اس اولاد کے قتل میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا. دوسرا فرمایا سود کھانا. سود بھی ہلاکت میں ڈال دے گا. یہ چوتھی چیز ہے. پہلا شرک، جادو، اولاد قتل اور سود. اور فرمایا 5واں نمبر یتیم کا مال کھانا. اس کو کیوں کہا گیا؟ پیچھے بھی اس کا ذکر ہوا نا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ.
یتیم کا مال نہ کھاؤ، کیونکہ یہ امن ہوتا ہے. بھائی فوت ہو گیا نا، اب چچے ان کے کیا ہیں، وہ کفیل ہیں، تو وہ نہیں کرتے. اولاد میں اور بھتیجوں میں لازماً فرق ہوگا، کھلانے میں ہوگا، پلانے میں ہوگا، پہنانے میں ہوگا. ممکن ہے بعد میں مال تقسیم کرنے کرانے میں شاید ہو، کرنے والے تو ہم تھے، تمہارا تو باپ فوت ہو گیا تھا، یا یہ تھا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ان کو حصہ نہیں آتا، جس طرح دادا بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ان کو پھر آپ رشتہ داری صلہ رحمی سمجھ لیں. دوسرا وہ یتیم سمجھ کے پرورش والی بات پہ آ جائے. اگر دوسرے وہ ان کے حقدار ہیں مال میں، پھر تو ویسے بھی کہا گیا کہ لا تاکلوا اموال الیتامی، ان کے مال کو، اپنے مال کو. پیچھے آپ نے گزرا ہوگا، یاد ہے گزرا تھا، صحابہ کو جب یہ بات آئی تھی تو انہوں نے خود پکا برتن الگ کرنا شروع کر دیے کہ نہیں کھانا الگ. پھر اللہ نے کہا نہیں نہیں، ایسا کرنے سے تو ان کا نقصان ہوگا، خرچ زیادہ ہو جائے گا نا، ان کا اخراجات بڑھ جائے گی، ایسا نہ کرو. صحابہ نے اس طرح کیا تھا. اگر یہ کنڈیشن، اس لیے فرمایا یتیم کا مال، کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے اور ممکن ہے، آج کل کیا دنیا میں ہو رہا ہے، تو اس لیے فرمایا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. یتیم کا مال کھانے سے عبادت ہوگی، آرام ہوگا نا، پھر عبادت کا فائدہ کیا، ایمان کا فائدہ کیا ہے. پھر اور چھٹے نمبر پہ جنگ میں پیٹ پھیرنا. ہماری زندگی میں تو کبھی جنگ کنڈیشن دیکھی نہیں ہے. جنگ کی جہاد کون دے گا، کب دے گا؟ علماء فتویٰ دیں گے جہاد حلال ہو جائے گا، علماء دیں گے کہ نہیں ہوگا. ان کے مرہون منت رہے گی پوری قوم، پوری مسلم امہ علماء کی محتاج رہے گی. جب یہ فتویٰ دے دیں کہ اب فرض ہو گیا، شاباش نکل پڑو، تو پھر جہاد فرض. اب کہ نہیں اب بریک کر لو، پھر بریک کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ ہے اسلام میں عین جنگی کنڈیشن میں مسلمانوں کی بزدلی کا جو سبب، وجہ یہ ہے کہ جو پیٹ پھر کے آئے گا وہ بزدل. فتح کیا نام ہے، جنگ احد کی وجہ یہ بنی، جنگ احد کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب خبر ہوئی نا کہ وہ جیت گئے ہیں، تو یہ صحابہ کرام جو درے میں تھے نا، پیچھے اللہ کے نبی نے کھڑے کیے تھے، انہوں نے کہا چلیں اب تو جیت گئے. لیکن اللہ کے نبی، کوئی صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہم جیتے یا ہارے، آپ نے ادھر درہ سے ہلنا نہیں، ہم تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا. نعوذ باللہ، ارادہ ان کا بھی نہیں تھا کوئی ایسی کرنے کا، بس انہیں مفہوم فہم ہوتا ہے نا، کسی کی اپنی سوچ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ مطلب ہے کہ ابھی تو دیکھو وہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. چند صحابہ بچ گئے، اور جب بچے اور پیچھے سے ابو سفیان اور خالد بن ولید نے دیکھا کہ درے کی طرف سے چکر ابھی کوئی ہے تو نہیں، الٹا پیچھے ہم آئے تو چند ایک تھے، 6-7 بچ گئے تھے. ان کو جناب انہیں شہید کیا. آگے بڑھے اور وہ سامان اکٹھا کر، تلواریں تو پھینک دی تھی نا، تو سامان اکٹھا ہو رہا تھا. اب کون کہاں تلوار اٹھاتا ہے، کون سیدھا ہوتا ہے، اتنے دیر میں تو وہ ریڈی پڑ گئے پیچھے، پورا حملہ اللہ بول دیا، اور صحابہ کرام بھاگ گئے. صحابہ کرام پریشانی کا یہ عالم تھا کہ یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے. یہ کیفیت مشہور ہوگی، بات پھیل گئی. جب یہ ہوگی تو صحابہ اور مغموم ہو گئے. جب اصل بات ہی ختم ہو گئی، کسی خلاص ہو گیا تو بچاؤ اپنی جان، بھاگو. تو بعض بات ایسے لفظ بولتے ہیں اس موقع پہ کہ ابو بکر کہاں تھے اس وقت، عمر کہاں تھے، وہ وہاں بول کے نا سارے جان، ان کے نام کیوں لینا، وہ تو کنڈیشن ہی ایسی بن گئی تھی. ٹھیک ہے. تو بعض کو جنگ سے بھاگنا یا پیٹ پھیرنا، جو خود جس پہ پڑ رہی ہے، ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے باقیوں پہ بڑا اثر پڑے گا. اس لیے یہ بڑا گناہ، ہلاکت والی چیز ہے فرمایا جنگ میں. یہ ایک بات. دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میدان مارکے کے اندر بھاگنا، پیٹ پھیرنا. دوسرا کہ جنگ کے لیے محاذ بن جائے، پھر کوئی نیلا کر کے جان چھوڑنا، کوشش کرو مذاکرات اور جان چھوڑے، جنگ ہو ہی نہ. یہ بھی پیٹ دینا ہوتی ہے نا. جنگ ہو ہی نہ، کوشش کرو کہ لو دو کرو، جنگ نہ ہو. نیت نہیں ارادہ کر لو کہ کوشش کرو مذاکرات میں بات ٹل جائے، یہ رولا رپا ہو ہی نہ. یہ بھی پیٹ پھیرنا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا اسلام کے تحفظ کی کنڈیشن اسی جنگ میں رکھی ہے. اسی جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر، فتوحات کے اندر کیا ضرورت ہے عمر رضی اللہ کو کتنے ہزار مربع میل کرتے آگے چلے گئے، بس مدینہ اسٹیٹ بن گئی، چل گیا، نظام چلاتے رہتے، اللہ کرتے رہتے. نہیں، انہوں نے سیکھا یہی کہ اسلام ہے اس چیز کا نام کہ اس کو آگے بڑھاتے چلو، پھیلاتے چلو قرآن عرض پر. تو اس میں جو پیٹ پھیرے گا، فرمایا یہ بھی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے. اور 7ویں نمبر پہ یہ بات کی ہے نا، پاک دامن عورتوں پہ لفظ ہے، پاک دامن عورتیں، مؤمنات الغافلات المحسنات. پاک دامن عورتیں ہیں، غافل ہیں بیچاری، ان کو پتہ ہی نہیں، لیکن ان پر لوگ کیا کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں. کسی کو دے کے وہ ان کا تو چال چلن ایسا ہے، کسی کی فیملی میں بات کرنا، وہ تو ہے ہی ایسے، وہ خاندانی نہیں ہے، وہ خاندانی
نہیں ہے کسی کے بارے میں کمنٹس کر دینا جس طرح ہمارے میں ہوتا ہے. یہ بعض اوقات آدمی لوگ گزرتے ہو کسی پہ ہمیں چال سے پتہ چل جاتا ہے جی یہ ایسے خواتین ہمیں کون ہوتے ہیں آپ کو کیا خبر ہے غیب جانتے ہیں. ایسے رائے رکھ لینا اور اظہار بھی کر دینا. رائے رکھنا بھی گناہ ہے وہ بدگمانی میں آئے گا نا لیکن اظہار محفل میں کر دینا کوئی گزرتا ہے اللہ نہ کرے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی کس مزاج میں ہے کوئی اوپن ہے کوئی پردے میں ہے کچھ طرح وہ گناہ جزا سزا ان پر ہے نا. آپ ان پہ ایسے جملے کس دیں جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یرمون المؤمنات المحصنات غافلات ان کی تعریف اللہ نے کی پاک دامن ہوتی ہیں غافل ہوتی ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ تک بھی نہیں ہوتا جو تم ان پہ لگا رہے ہوتے ہو. تو یہ جو ایسا کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے اور یہ عام ہوتا ہے مجلس میں. آپ نے کبھی خزر دیہی ایریا میں آپ دیکھیں نا آپ مجلس میں جو ڈیروں میں ہوتے ہیں نا اس طرح آپ نے کبھی اٹینڈ کیے ہیں لوگ اس طرح باتیں کریں گے جملے فنا وہ تو خاندانی ایسا وہ تو فیملی وہ فل پچھلی ہسٹریاں اٹھا لیں گے کہ وہ تو ایسے ہی تھا ایسے تھا نہیں تھا کوئی دلیل کوئی اچھا کوئی تھا تو گزر گیا اپنا پا گیا نہیں ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے. آپ کسی اور کی لائف پہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے تو نیکیاں بنا رہے ہیں اپنے پر گناہ ڈال کے اس کو فائدہ دے رہے ہیں آپ. اس لیے یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے ان ہلاک کرنے والی چیز اپنے آپ کو بچانا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جابر اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود دینے والا لکھنے والا گواہی دینے والا اور یہ سب برابر کے شریک ہیں. جس نے لکھا ہے تحریر کی ہے نا جس نے اس کو پتا ہے یہ دونوں کر رہے معاملہ میں سے بیچ میں کاتب ہوں تو وہ کہہ نہیں میں سود کا معاملہ لکھتا ہی نہیں ورنہ وہ برابر حالانکہ اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا یہ سارے برابر اس کے اندر شریک ہیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرا فرمایا کہ مثال دیتے ہیں کہ سود اور تجارت کیا ہے دونوں برابر ہیں ایسا نہیں ہے. آگے وجہ دیکھیں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے حلال کیا بیع کو وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کیا سود کو. اس میں فرق بھی ہے ایک تو اللہ نے کہہ دیا سود حرام ہے اور بیع حلال ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو برابر ہے. دوسرا عقل بھی اللہ نے دی ہے. بیع میں نفع نقصان کا چانس ہوتا ہے نفع نقصان کا بیع میں تجارت میں نقصان بھی آتا ہے نفع بھی آتا ہے اور سود میں نفع ہی نفع. سود نقصان ہوتا ہی نہیں ہے اور سود کہتے ہی اس میں جس میں نفع کی بات کی جائے. دکان والے کو 5 لاکھ روپے لے لو جی اس سے ڈال دو بس مجھے 5 لاکھ میں پر منتھ وہ 5 لاکھ میں سے 5,000 دینا بس 25,000 مجھے بس 25,000 دینا باقی کھاتا پیسے تیرے پر تیرے نقصان ہے نفع مجھے اس کا کوئی پتا. ایسے لوگ کر رہے ہیں آج کل ایسے کر رہے ہیں پیسے دے دیے اور لاکھ کے پیچھے 2,000 3 گورنمنٹ پتہ نہیں 1,000 دیتی ہے 2,000 دیتی ہے کاروباری لوگ زیادہ دے دیتے ہیں لوگ اس کو جمع کرا کے کرتے ہیں. یہ سارا سود ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے سود کو اللہ نے حرام کیا بیع کو حلال کیا تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات بیع میں نفع کا بھی احتمال ہوتا ہے نقصان کا بھی احتمال ہوتا ہے جبکہ سود میں سرے سے نقصان کا احتمال ہوتا ہی نہیں پھر بھی تم برابر کر دیتے ہو. پھر فرمایا فمن جاءہ موعظۃ جس شخص کے پاس یہ نصیحت آ گئی کیا مطلب یہ سود کی ساری احکامات یہ باتیں جس شخص تک پہنچ گئیں اس کو پتہ چل گیا میرے رب بھی اس کے رب کی طرف سے فانتہا اور وہ رک گیا اور وہ پتہ چل گیا سود ہے رک گیا بس بریک ختم. اور ایسے رکا جیسے اللہ نبی نے اعلان کیا رک جاؤ بھائی آج کے بعد ختم. جیسے شراب کا حکم آیا نا تو جو یوں لگا کے بیٹھا تھا ادھر ختم جو پی کے بیٹھا تھا کلی تو ایسا وہ دیکھا نا ایسے ہوتا ہے ماننے والے. تو فانتہا انتہا بریک رک ختم فلہ ما سلف اس کے لیے جو گزر گیا وہ گزر گیا جو گزر گیا وہ. اب اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے 2 چیزیں بیان کی گئی اس میں. ایک جو گزر گیا اس کو معاف ہے ایک معنی یہ ہے لیکن کچھ علماء نے اس کا معنی علماء نے اور مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے اگلی بات سے اگلی آیت سے قد ما سلف کا معنی جو گزر گیا وہ گزر گیا اب اللہ کی مرضی اس کا حساب لے یا اس کو معاف کرے. وہ امرہ آگے دیکھیں اور اس کا معاملہ نیچے اس نے معنی لکھا مقابلہ معاملہ اس کا معاملہ یا دوسرا معنی اس سود کے حوالے سے اس کا معاملہ الی اللہ اللہ کے سپرد ہے. اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے یہ کس کا جو رک گیا جو سود سے رک گیا پچھلا جو بھی کیا اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے اللہ چاہے معاف کر دے چاہے اس کا حساب لے. اور جو نہیں رکا اس کا کیا بنے گا وہ تو بات ہی الگ ہے نا.
جو رک گیا قدمہ، ایک معنی اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اس کہتے ہیں اس کا معنی یہی ہے اللہ کی طرف امر اللہ جب کہا کہ اس کا معنی اللہ کے سپرد ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو اللہ کہتا ہے چلو گزر گیا. تو ایک نرم علماء نے، نرم مفسرین نے یہ معنی بھی کیا کہ اس کے اللہ کے سپرد ہوگا تو اللہ اس کو معافی، کیونکہ اللہ کو نہیں پتا کہ رک گیا، اللہ کو پتا ہے میں نے حکم دیا نہیں کھانا بس رک گیا تو وہ چھوڑ ہی دو. کچھ سخت علماء کہتا ہے نہیں، یہ وہ سود کی نوعیت جس انداز سے بیان کی گئی اسی لیے وہ سختی نکالتے ہیں اس میں. اس کا معنی اس کا اللہ کے سپرد ہے، معاف کرے یا نہ کرے، لیکن بحیثیت اللہ کی صفات کے اس کو وہ معنی سمجھا جائے نا کہ وہ معاف ہی کر دے تو وہ اچھا ہے، تاکہ لوگوں کے دل میں نرمی ہو، ذرا امید تو ہو نا اللہ سے. تو فرمایا قد ما سلف فلو ما سلف، جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ امر الی اللہ، اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ. یہ تو اس کی بات ہو گئی جو سن کے رک گیا. ومن عادا، اور جو نہ رکا، جو باز نہ آیا. عادہ کا معنی لوٹا، عاد اعادہ کرنا، کسی بات کو دہرانا. ہاں جی، عادہ کا معنی ہوتا ہے جو لوٹا، باز نہ آیا، کرتا رہا. فاولئک، یہ لوگ اصحاب النار، یہ جہنمی ہے. اور اصحاب النار کیسے ہیں؟ اگلا کل پڑھا تھا، ہم فیہا اس میں ہمیشہ رہے. اب یہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کلمہ پڑھنے والا گھسٹ پسٹ کے کہاں جائے گا؟ ادھر. تو اللہ کہتا ہے نہیں، سود یہ تو اس کی بات ہے جو کلمہ پڑھنے والا. کافر کا تو معاملہ وہ سود کا ہے، حرام کا، اس کی تو بات ہی نہیں نا، اس کی تو بات ہی نہیں، وہ تو ہے کافر. یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے. اور اس جگہ اس کی دوسری کل میں نے بتائی تھی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ، جس نے کسی مومن بندے کو، مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، اس کی ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم خالدین فیہا. اس میں وہ بھی کیا رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا. کہاں بھی پھر بات معلوم ہوتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پیدائشی شروع سے ایسی ذہنوں میں، قلبوں میں، دماغوں میں، عقائدی میں، نظریات میں بٹھائی گئی ہیں جو اصل سے تعلق نہیں رکھتی. جس طرح کی مثال میں نے اگلے دن بھی دی تھی کہ جی دل سے اگر کوئی برا سوچ لو نا تو جب تک کرو نہ گناہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کینہ رکھو دل میں، بغض رکھو دل میں، گناہ نہیں ہوگا. نفرت رکھو دل میں، گناہ نہیں ہوگا. ہاں جی، ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوگا. اللہ کو تو پتہ اندر کیا کیا ہو، کیا بھرا ہوا ہے اس نے. تو اس طرح ہوتا ہے. اس لیے دل بھی پاک ہو، اللہ تو اللہ کی ذات کے تو ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک ہو. اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ جس آدمی نے سود میں باز سننے کے بعد بھی باز نہ ہے، اور اس میں وہ ہے کہ جس تک جب حکم پہنچ گیا، اس کا یہ معنی نہیں ہے حکم تو پہنچ گیا ورنہ کرتا رہا. ایک وقت ہے توبہ استغفر اللہ، بس کمو کوٹھیاں، بلڈنگیں، کاریں، گاڑیاں، جگہیں، لینڈ کروزر، فیکٹریاں بنا بنو کے اللہ توبہ استغفر اللہ، معافی، بس اب سود حرام، آج کے بعد بس. یہ بات نہیں. جب اس کو پتہ چلا، جب یہ بات ہوتی ہے تو جب پتہ چلا اس وقت، تو جس طرح اللہ کے نبی نے کہا آج حرام تو میرے چچا کا ختم، واپس نہیں لینا، ختم. یہ ہے طریقہ. یہ نہیں کرا کے آخری عمر میں آیا جی بس سارا، پھر وہ تلافی کی طرف جانا پڑے گا اس کو، معافی کی طرف صرف نہیں. تلافی کس سے کرے گا سر؟ کوئی مر گیا، کوئی کھپ گیا، کس کا کتنا کھایا، کیا حساب دے گا؟ یاد نہیں ہوگی. عبادت، حقوق العباد میں تلافی پہلے، معافی بعد میں. حقوق اللہ میں معافی پہلے. حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، سیدھا اللہ سے بات کرو، کام ختم. اللہ بڑا مہربان. حقوق العباد کی جب بات آئے گی پہلے تلافی کرنی پڑے گی، پھر بعد میں معافی. اللہ کہتے ہیں ادھر سے تلافی ادھر کر کے آ جا، معافی مجھ سے مانگ لے. پھر تلافی کرنی نہیں ہے. سارا کھا کھو جب بنا لیے، اینڈ میں توبہ اللہ واقعی سود حرام ہے، مجھے معاف کر دے، توبہ کر دے. اور سارے علماء نے بھی فتویٰ دینا، سب نے کہ توبہ تو کر لی، جتنے بھی بڑے گناہ ہو توبہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. تو کچھ کنڈیشنیں ایسی ہیں، تو یہ ان میں ہے سود. یہاں تو یہی ہے نا، اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں فرمائے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہے نا یہ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ. آخری سے ایک آیت پڑھ لے ذرا. یمحق اللہ الربا، اللہ جو ہے نا مٹانا چاہتا ہے سود کو. محق کہتا ہے کسی چیز کو اریز کر دینا، ختم کر دینا، کہ دنیا میں، نظام میں، سسٹم میں سود کا وجود بھی نہ ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ مٹانا چاہتا ہے سود کو. وَيُرْبِي، اب یوربی کا معنی دیکھنا، ربا یوربی ایک معنی ہے کہ نہیں؟ لفظ ایک ہے نا. ربا اس کا معنی سود کیا، نیچے دیکھیں. اور یوربی کا معنی کیا کیتا ہے؟ بڑا تھا، وہی بڑھتا ہے، وہ بھی بڑھتا ہے. فرمایا کہ اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے. وہ یوربی صدقات، اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے، کہ دینے والی بات کرو، لوگوں سے بٹورنے والی بات نہ کرو.
واللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا. اب فتویٰ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آگے دیکھیں. واللہ اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، ہر ناشکرہ گناہ گار. یہ جو سود والا ہے یہ کفار کی طرف ہے اور گناہ گار، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اس لیے یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. سود کی کئی شکل کی کس طرح کی بھی ہے، ہر لحاظ سے بندہ بچ کے رہے کہ وہ دھواں والا معاملہ تو چلو مجبورہ نہ ہو، وہ سرے سے لقموں والا نہ ہو، وہ کہ حصہ ہی بن جائے اور کھا کے اللہ معاف کرے. وہ پھر خون کی ندی والی بات یاد ہے، کل میں نے سنائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کی طویل سی حدیث ہے. میں نے ایک تندور دیکھا، اس میں لوگ جل رہے تھے، باہر کنارے میں آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کے اندر بغیر لباس کے مرد عورت کٹھے جل رہے تھے، اور جلتے جلتے اوپر آتے قریب تھے کہ باہر نکلتے پھر نیچے چلے جاتے. پھر میں نے اور آدمی کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا کرچھا تھا، کنگڑا. وہ ایک آدمی کو پکڑ کے اس کے گل پکڑ کے یوں پھاڑتا یہاں تک پھاڑتا ادھر، پھر ادھر سے چھوڑ کے پھر دوسرے سے پھاڑنا شروع کر دیتا. وہ چیختا چلاتا جب تک یہ پھاڑتا رہتا، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا. پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ غیبت کرتا تھا لوگوں کی. کیا کرتا تھا؟ غیبت. اور پھر خون کے تالاب میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ تیر کے باہر آنا چاہیے ہوتے کھاتے باہر آتا تھا. باہر کنارے پہ آدمی بیٹھا پتھر لے کے، وہ جب جو ہی قریب آتا اس کے منہ میں پتھر مارتا، وہ پھر ڈبکیاں کھاتا پیچھے چلا جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے، یہ لوگ سے سود کھاتا تھا. تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. علم نہ ہونے تک تو بندہ بچ پاتا ہے، جب علم ہو نا تو پھر مشکل ہے. اس لیے خالدین فیہا کا لفظ بھی کافی ہے، صرف جہنم ہمیشہ. اللہ فرماتا ہے لا یحب کل کفار اثیم، ایسے گناہ گار ناشکرے لوگوں سے. ناشکرہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ ناشکرہ یہی ہے کہ تجارت پہ راضی نہیں ہے، وہ سود پہ راضی ہے، یہ ناشکرہ ہے. کفار لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، یہ وہی والا کفار ہے. ایک کافر والا کفار ہے، ایک ناشکری والا. یہ وہی والا ہے کہ ہر کل کفر، ہر ناشکرہ، وہ شخص ناشکرہ ہے کہ جس کو سب کچھ دیا پھر بھی سود کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے. کافی ہے نہیں. الذین، وہ لوگ یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوئے قیامت کے دن، الا کما، جیسے یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح کسی شیطان نے اس کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو. ذالک بانہم قالوا، کبھی آپ نے اس شخص کو دیکھا کسی کو، وہ آپ نے جو بھانگ پی کے کھڑا ہوتا ہے یا کچھ ثابت کے پی کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دیکھے ہیں؟ کبھی کسی کی نظر سے گزرے پی کے کھڑے ہوتے ہیں، بولتے رہتے ہیں ایسے. وہ کیا گھوٹا پتہ نہیں کیا نشائی لوگوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے، یا کوئی بولتے رہتے کچھ بھی، کوئی دماغی باتیں کچھ پتہ نہیں کیا. خبتی ہوئی ہے کہ اس کی دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، میں کیا بول رہا ہوں. ارے یہ بھائی تنگلی کہتے ہیں، ہم ٹریانگل کہتے ہیں. ہاں، بندے نے پی ہوئی تھی، وہ اپنی انگلی پہ نا وہ رکھ کے ضرورت دے کے دبا دیا. وہ کہتے ہیں اے لڈی کھائی میں نے ایک کی نہ چاہیے دنگے آنا ہوا. جی دیکھو اللہ، یعنی اپنی انگلی میں وہ ہاں وہ سمجھا کہ وہ چیز ہے نا اس دماغ میں اتنا چڑھی ہے. اللہ معاف کرے. اللہ نے تو شعور دیا، اللہ شعور پسند کرتا ہے نا، تو اس میں بندہ ایسا نکل جاتا ہے اللہ شعوری میں. تو فرمایا پھر دوسری بات ان کی، ذالک بانہم قالوا، ان کی ایک وجہ یہ کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. ایسا نہیں ہے. حل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، حرم الربا، سود کو حرام کیا ہے. ومن جاء موعظۃ، جس شخص کے پاس آگے نصیحت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کہ سود حرام ہے، فانتہا، اور وہ رک گیا، باز آ گیا، فلہ ما سلف، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا، جو گزر چکا وہ گزر چکا. وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد، اور جو شخص باز نہ آیا، پھر اس نے یہ سود والا کام جاری رکھا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقوں کو بڑھانا چاہتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ ہر ناشکر گناہ گار آدمی سے محبت نہیں رکھتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ.